بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ فرمایا رب العالمین نے، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم اعراض کرنے والے تھے، روگردانی کرنے والے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا، بہت سارے وعدوں میں سے یہ وعدہ بھی تھا، اسی وعدہ کی تفصیل اللہ رب العالمین یہاں بیان فرماتا ہے۔ پہلا وعدہ ان سے یہ لیا گیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں کئی جگہوں میں اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا ہے، وہیں اسی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت جس طرح انتہائی ضروری، ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا انتہائی ضروری۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کیا تیرے پروردگار نے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دہرایا ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اولاد اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا بھی تھا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کریں گے۔ اللہ نے کہا اچھی بات لوگوں سے کرو، ہنسمکھی کے ساتھ ملو، اور ان سے ترش روئی اور بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہ کرو۔
حسن سلوک ان کے ساتھ بھی کرو، اچھی بات کہو، نیک بات کہو، بھلی بات کا حکم کرو، بری بات سے روکو، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے ان کو بھی حکم دیا تھا نماز کی اقامت کا، نماز کے قائم کرنے کا، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ جس طرح ہماری شریعت میں یہ سب چیزیں باقی ہیں، اللہ کی عبادت صرف ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے ملاقات کرنا، اچھی باتیں کہنا، نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور دولت ہے اور اس دولت پر حال علی الحول ہو گیا ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینا۔ یہ ہماری شریعت میں بھی ہے، اور اس شریعت میں بھی، بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی یہ حکم موجود تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ان چیزوں کا مضبوط وعدہ لیا تھا، اور تم نے مضبوط وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے، اپنے وعدہ کو تم بھول گئے، وعدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھے، وعدہ کو پورا کرنے سے مکر گئے۔ اللہ کہتا ہے الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے جو وعدہ پر کاربند رہے، وعدہ کو پورا کرنے پر مضبوطی کے ساتھ وہ جمے رہے، انہوں نے اعراض نہیں کیا، روگردانی نہیں کی، پیٹ نہیں پھیرا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے مضبوط تم سے وعدہ لیا تھا، اس کے باوجود تم میں سے اکثر، تم میں سے زیادہ تر لوگ پھر گئے، وانتم مورزون، تم اعراض کرنے والے ہی تھے، منہ موڑنے والے ہی تھے۔ اللہ نے ان کی جہاں بہت ساری خرابی بیان فرمائی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی ان کی بدماشی اور ان کی وعدہ سکنی کو اللہ نے بیان فرماتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ دیکھو تم نے کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے میری نافرمانی کی ہے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ نے جو تم کو قرآن دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور ان کے جو فرمودات حدیث کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، ان کی خلاف ورزی مت کرو، ورنہ اللہ کا غضب جس طرح ان پر ہوا، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بھی اسی طرح روگردانی کی جس طرح انہوں نے کیا تھا، تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا غضب آئے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ کرو، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، اور اپنے گھروں سے ایک دوسرے کو تم نہ نکالو، مرڈر نہ کرو، گھروں سے کسی کو مت نکالو۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا اور مضبوط وعدہ لیا تھا تورات میں۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، آپس میں مرڈر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، قتل و غارت گری نہیں کریں گے، اور ناحق کسی کو ان کے گھروں سے ہم جلا وطن نہیں کریں گے، نکالیں گے نہیں۔ تم نے اقرار کیا، اللہ کہتا ہے ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم گواہ ہو، حاضر ہو، تم جان رہے ہو کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، اور تم نے اس وعدے کی بھی پاسداری کی یا نہیں، اس وعدہ کی بھی حفاظت کی یا نہیں، اس وعدہ کو بھی تم نے نبھایا یا نہیں، اس وعدہ کو بھی تم نے پورا کیا یا نہیں۔ یہ ایفائے عہد کا مسئلہ۔ اللہ آگے فرماتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مضبوط وعدہ ہم نے لیا تھا کہ قتل و غارت گری نہ کرو، کسی کو تم جلا وطن نہ کرو، گھر سے نہ نکالو، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو، تم نے وہی کیا کہ تم نے ایک دوسرے کا خون بہایا، ایک دوسرے کو قتل کیا، اور تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے تم نکالتے ہو، تم نے نکال دیا۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے منع کر دیا تھا کہ قتل نہ کرنا، گھروں سے کسی کو نہ نکالنا، لیکن ان دونوں کی تم نے خلاف ورزی کی، آپس میں لڑتے بھی ہو، ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے ہو، اور گھروں سے ان کو جلا وطن بھی کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف تم مدد چاہتے ہو، ایک دوسرے کی تم مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ اللہ نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد تم کرو بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، کسی کی ایک دوسرے کی تم مدد نہ کرو جس میں گناہ ہو، عدوان ہو، طغیان ہو، حد سے تجاوز ہو، فسق و فجور ہو، اس میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اللہ کہتا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ تو تم کر ہی رہے تھے، اور گناہ اور زیادتی کے ساتھ تم ایک دوسرے کی تم مدد کرنے پر آگے بڑھ جاتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس حال میں کہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا حرام کر دیا گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ قتل کرنے سے اور گھروں سے جلا وطن کرنے سے ہم نے منع کیا تھا، تو تم نے یہ کام وعدہ کے باوجود کیا، قتل میں لگ گئے، ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے رہتے، ایک دوسرے کو مارتے قتل کرتے اور گھروں سے نکالتے بھی تھے، یہ تو تم کر رہے تھے، اور پھر ناجائز طریقے سے اپنی پارٹی کو تم مدد بھی کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آتا تھا تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب چیزیں کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، گھروں سے کسی کو نہ نکالو، اور تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ، اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ گھروں سے نکالنے کو ہم نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا تھا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو۔ کیا بعض چیزوں کو کرتے ہو؟ یعنی تم قتل کرتے ہو، منع تھا کہ قتل نہ کرو تو قتل کرتے ہو، گھروں سے نکالنا منع تھا تم گھروں سے نکالتے ہو، ان دونوں چیزوں کو تم چھوڑ رہے ہو، ان دونوں کی چیزوں کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور یہ بھی تورات میں حکم تھا کہ تمہارے پاس تم میں کا کوئی قیدی بن کر آئے تو تم ان کو فدیہ دے کر، بدلہ دے کر چھڑا لو، آزاد کرو ان کو قید سے۔ تو تم یہ کرتے ہو، ابھی تم یہ کر رہے ہو، تو اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ تم کسی کو مان رہے ہو، کسی کو کر رہے ہو اور کسی کو چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تمہاری کتاب تورات میں جو حکم ہے ان میں سے بعض کو تم مانتے ہو اور بعض کا انکار کر رہے ہو۔
قتل کرنا منع تھا تیری کتاب تورات میں، تم اس کو کر رہے ہو۔ تیری کتاب تورات میں گھر سے نکالنا کسی کو ناجائز طریقے سے منع تھا، تم اس کو کر رہے ہو۔ اور تمہاری کتاب میں یہ حکم تھا کہ قیدی بن کر آئے تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ، اس کو تم ابھی کر رہے ہو۔ کہتے ہم یہی تو کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کسی کو چھوڑ رہے ہو اور کسی کو کر رہے ہو، کیا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، کتاب کے بعض حصے پر، اور بعض پر تم ایمان نہیں لاتے ہو، بعض کو تم نہیں مانتے، کفر کرتے ہو ان آیات کی۔ اللہ کہتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہتا ہے نہیں ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا مگر دنیاوی زندگی میں رسوائی۔ اللہ کہتا ہے جو ایسا کر رہا ہے، بعض کو چھوڑ رہا ہے، بعض کو مان رہا ہے، پورے طور سے نہ مان رہا ہے نہ پورے طور سے چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے دنیاوی زندگی میں تمہارے لیے صرف اور صرف رسوائی ہے، صرف رسوائی، بے عزتی، ذلت، پستی، تم گڑھے میں جاؤ گے، تم گڑھے میں گرو گے اور ہمیشہ پستی کے تم شکار رہو گے، رسوائی چھائی رہے گی تمہاری دنیاوی زندگی میں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے آگے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف وہ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ کہا دنیا میں تو رسوائی ہوگی ان بدمعاشوں کی، اور آخرت میں سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا۔ سخت ترین عذاب سے یہ دو چار ہوں گے، اشد العذاب، اشد العذاب، شدید کی سے اس میں فاعل، اس میں تفضیل، اشد، بہت سخت عذاب ان کا قیامت کے دن ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں، تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ سب کچھ جان رہا ہے، وہ ان کے سامنے ساری چیز ظاہر ہے، ہر حرکات و سکنات سے وہ واقف ہے، اور ان کو ٹیپ بھی کر رہا ہے، زمین بھی ٹیپ کر رہی ہے، تیرا جسم بھی خود ٹیپ کر رہا ہے، ٹیپ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ تمہارے حرکات سے غافل نہیں۔ کہتے ہیں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ میں مسلمانوں کے ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انصار کے دو قبیلے تھے، ابھی یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے، نبی کی ہجرت سے پہلے دو قبیلہ اوس اور خزرج، ایک قبیلہ کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا، دونوں آپس میں برابر لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اور اسی طریقے سے یہود کا تین قبیلہ تھا، ایک کا نام بنو قینقاع تھا، دوسرے کا نام بنو نذیر تھا، اور تیسرے کا نام بنو قریظہ تھا۔ جو قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ تھا، یہ مسلمانوں کہتے ہیں، انصار کے قبیلہ اوس کے یہ حلیف تھے، یعنی ان کے مددگار تھے۔ کیا مطلب حلیف کا ہوتا ہے؟ کہ تمہارے اوپر کوئی آفت آئے گی ہم مدد کریں گے، تم کو کوئی ستائے گا، مارے گا، لڑائی کرے گا، ہم تیری مدد کریں گے، ہمارے اوپر آئے گی تو تم ہماری مدد کرو گے۔ اسی طریقے سے خزرج کے حلیف، خزرج کے مددگار یہودی قبیلوں میں سے بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے۔ تو یہودی بھی آپس میں برابر لڑا کرتے تھے، اور جب قتل ہوتا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، لڑائی ہو جاتی تھی تو قتل بھی ہوتا تھا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ تم آپس میں نہ لڑو، لیکن تم لڑائی کر رہے تھے، اور پھر بعض کو کبھی کبھی ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے تھے، ان کی دولت کو لوٹ بھی لیتے تھے اور ان پر قبضہ بھی کر لیتے تھے۔ یہ دو چیز تم کو منع تھا اور تم یہ کر رہے تھے، اس کو انجام دے رہے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ تم میں کا کوئی آدمی اگر قیدی بن کر آتا تھا تو فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے بھی تھے۔ تو یہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تین قبیلے یہودیوں کے تھے۔ یہ مدینے کے اندر ہی یہ دو تقریباً آمنے سامنے ہی بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے، بنو قریظہ کچھ دور پر تھے۔ تو یہ حال تھی،
اسی حالت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے تم سے کیا وعدہ لیا تھا یہودیوں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم آپس میں نہ لڑو، ایک دوسرے کو نہ لوٹو، ایک دوسرے کے گھر پر قبضہ نہ کرو، اور جس طریقے سے تم فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑاتے ہو، اس کو مان رہے ہو، اسی طرح ان دونوں کو بھی مانو۔ اگر اس کو نہیں مان رہے ہو تو سنو، دنیا میں تیرے لیے رسوائی ہے، دنیا میں تیرے لیے بدنامی ہے، اور آخرت میں سخت ترین عذاب سے تم دوچار ہوگے، اور اللہ رب العالمین اپنے سخت ترین عذاب سے تم کو دوچار کرے گا۔ اللہ تمہارے حرکات سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے۔ آخرت کو سنوارنا چاہیے، آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، آخرت کے لیے عمل ہونا چاہیے نیک، لیکن تم اس کو بھلا کر کے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ وہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یہی یہودی وہ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے، دنیا کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ صورتحال ان کی ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، بلکہ سخت ترین عذاب میں ان کو مبتلا رکھا جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے کہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ لوگ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بد کرداری، ان کی بدعمالی اور وعدہ شکنی کی جو تفصیل ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہے کہ وہ کس قدر مخالف قوم تھی، کس قدر اپنی کتاب تورات کی وہ خلاف ورزی کرنے والے تھے، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس قدر وہ خلاف کیا کرتے تھے، بات بات میں خلاف کرتے تھے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا وہ کرتے تھے، جن کو کرنے کا حکم دیا تھا ان کو نہیں کرتے تھے، اور جن سے روکا تھا اس کو وہ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی بدمعاشی اور شیطانی کا نقشہ کھینچا ہے ان آیات میں، اور سبق گویا یہ دیا ہے قرآن پڑھنے والوں کو، امت محمدیہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، اور دنیا کے تمام انسانوں کو کہ اے لوگو تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ، بلکہ تم کو جو حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن سے تم کو باز رہنے کے لیے حکم دیا ہے ان سے باز رہو، نماز کو پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھی بات لوگوں سے کہو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے گویا جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے، باپ کی خدمت کر کے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث، صحیح احادیث مروی ہیں جن سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ والدین کی خدمت انتہائی ضروری ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے اور اس کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر کے دنیا کو، قرآن والوں کو، ایمان والوں کو اور ساری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میری عبادت جس طرح ضروری ہے، میری عبادت تیرے لیے واجب اور فرض ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اچھی بات کہنے، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اور پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ
ادا کرنے کی، اور زکوٰۃ اگر زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق ہمارے پاس دولت ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور یہودیوں کی طرح وعدہ سکنی کہ اللہ تمہیں ہمیں توفیق نہ دینا اور ان سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔